اندر سے پوری عمارت دراصل ایک ہال تھی جس کے ایک گوشے میں بار بنا ہوا تھا۔ سامنے کاؤنٹر کے سامنے اسٹول رکھے تھے، بار سے ذرا آگے میزیں لگی تھیں اور سامنے کا پورا حصہ ایک بال روم پر مشتمل تھا جہاں رنگ برنگی روشنیوں کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک اسٹیج نما جگہ پر ایک شخص جس نے اپنے سر کے بالوں کو دنیا کے تقریباً ہر روز میں رنگ رکھا تھا، وہ جنونیوں کی طرح اپنے سامنے موجود دوشیزہ سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ بھیانک شور کا منبع اس کے عقب میں رکھے 4 عدد کا آدم اسپیکر تھے۔ بے پناہ شور میں گلوکار کی آواز سننا تو ایک طرف رہا، صحیح سے موسیقی بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، بلکہ یہ موسیقی تھی ہی کہاں، یہ تو خون کو کھلا دینے والی آوازیں تھیں جنہیں سن کر اچھے بھلے سنجیدہ آدمی کا بھی کچھ کرنے کو دل چاہتا تھا، مثلاً اس شخص کا خون جس نے اس قسم کی موسیقی ایجاد کی تھی۔ رہی صحیح کسر وہاں ناچنے والوں کی ہذیانی آوازوں نے پوری کر دی تھی۔ میں نے جان گرے سے کہا، اگر تم مجھے سزا دینے لائے ہو تو تم اپنے مقصد میں 100% کامیاب رہے ہو، ہمیں یہاں نہیں رکنا۔ اس نے کہا تو میں محض ہونٹوں کی جنبش سے سمجھ سکا تھا جیسے اس نے میری بات سمجھی تھی۔ وہ سیدھا بار روم کی طرف گیا، اس نے ایک ڈبل پیک لیا اور اندر والے حصے کی طرف بڑھا۔ ہمیں ناچنے والوں کے درمیان سے گزرنا پڑا تھا، وہاں اتنا ہجوم تھا کہ ہمیں وہ مشکل راستہ مل رہا تھا بلکہ بنانا پڑ رہا تھا۔ گداز دمکتے جسموں کے درمیان سے گزرنا ایک سنسنی خیز تجربہ تھا، جبکہ خواتین عملاً جامے سے باہر ہوتی جا رہی تھیں۔ چند ایک تو میرے گلے لگائیں، انہوں نے حلق تک پی رکھی تھی لیکن ناچنے پر مصر تھی۔ انہوں نے میرے کان میں چلا کر کہا، ٹام تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں ہیری ہوں۔ میں نے اسے ایک طرف دھکیلا۔ ایک اور جگہ 2 لڑکیاں شرارت پر آمدہ تھیں، وہ جسم سے جسم ملائے موسیقی کی لہروں پر ڈول رہی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں ان کے درمیان سے گزروں۔ خاصی جد و جہد کے بعد میں کامیاب ہو سکا، اس پر انہوں نے مشترکہ کہکا لگایا تھا۔ جان گرے حسرت سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سرد آہ بھر کر کہا، کبھی میں بھی ایسے ہی مزے لیا کرتا تھا، مجھے شک ہے کہ تم کبھی جوان بھی تھے۔ میں نے کہا۔ وہ میرے تبصرے کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ اس نے جیب سے ایک چابی نکالی اور قطار سے بنے دروازوں میں سے ایک دروازے میں لگائی۔ جب دروازہ کھلا تو میری الجھن دور ہو گئی۔ دراصل یہ ایک لفٹ تھی۔ اس نے اندر والی گرل کو ایک طرف کھسکایا۔ لفٹ مختصر سی تھی لیکن بے حد سبک رفتار اور بے آواز تھی۔ میں نیچے کب پہنچا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے گرل ایک طرف گھسا کر دروازہ کھولا اور باہر آ کر اسے دوبارہ لاک کر دیا۔ یہ شاید نجی لفٹ تھی، یہاں اوپر سے برعکس قطعی خاموشی تھی، اتنی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی آتی۔ یہ پہلا لیول ہے، جان گرے نے بتایا۔ کس چیز کا؟ میں نے احمقانہ انداز میں دریافت کیا۔ وہ مسکرایا تو میں جھینپ گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ نائٹ کلب کئی منزلوں پر مشتمل تھا۔ اس کا اوپری حصہ محض ایک دکھاوا تھا اور اصل کلب اس کے نیچے تھا، جیسا کہ عام طور سے غیر قانونی طور پر چلنے والے کلب ہوتے ہیں۔ پردے کی آڑ میں اصل کھیل کھیلا جاتا ہے۔ اوپر نچلے درجے کے اور نچلی منزلوں میں اونچے درجے کے کیسینو، قہوہ خانے اور تفریح کے دیگر لوازمات ہوتے ہیں۔ ان جگہوں پر کروڑ پتی ایک رات میں لاکھوں اور ارب پتی کروڑوں لٹا دیتے ہیں۔ مجھے وہ عرب پارٹی یاد آئی جو طیارے سے آئی تھی۔ عین ممکن ہے وہ عیاشی کے لیے اس جزیرے پر آئے ہوں۔ جان گرے اینڈ کمپنی نے اس جزیرے کو ان عیاشوں کی جنت بنا دیا ہو۔ گویا قزاقوں کا یہ گروہ محض قزاقی تک محدود نہیں تھا، بلکہ انہوں نے کئی اور کاروبار بھی کر رکھے تھے اور یہ سب آپس میں مربوط تھے۔ عین ممکن تھا کہ منشیات اور اسلحے کی اسمگلنگ میں بھی ملوث ہوں۔ یہ بے حد منافع بخش کام تھے۔ یہ ہزاروں لگا کر لاکھوں کمانے والی بات تھی۔ جان گرے کے ساتھ چلتے ہوئے یہ سب خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ لفٹ سے نکل کر ہم ایک مختصر سی راہداری سے گزرے جس کا اختتام ایک وسیع ہال میں ہوا۔ اس حال میں قدیم اور جدید انداز کو ملا کر ایسی آرائش کی گئی تھی کہ دیکھنے والا ایک ہی نظر میں مسحور ہو کر رہ جاتا۔ حال کے وسط میں ایک بلند گول چبوترے سے پانی سیڑھیوں سے پھسلتا نیچے آ رہا تھا۔ ہر سیڑھی مختلف رنگوں میں روشن تھی۔ اس واٹر فال کے ارد گرد دانستان اندھیرا رکھا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ اور نمایاں لگ رہی تھی۔ حال میں جا بجا پودے گملوں میں اس طرح رکھے تھے کہ ان پر باغ کے تختوں کا گمان ہوتا تھا۔ ایک طرف قدیم یورپی طرز کے کلبوں کے انداز میں بھاری اور تاریک آرائش تھی۔ یہاں پنک اور ابنوس کی لکڑی کی کام کی بہتات تھی۔ اس قسم کا ایک کلب میں نے بیلجیم میں دیکھا تھا۔ یہاں صرف عرب پتی طبقے کے خاندانی لوگ ہی ممبر بن سکتے تھے۔ میں ایسے ہی ایک ممبر کے ساتھ کلب میں گیا تھا۔ درمیان میں بار تھا، دوسری طرف نسبتاً جدید انداز میں آرائشی نشستوں کا اہتمام تھا۔ یہاں نیلے اور سفید رنگوں کی امتزاج سے ماحول کو روشن رکھا گیا تھا۔ فرنیچر لکڑی اور دھات کی آمیزش سے تیار کیا گیا تھا اور آنکھوں کو بھلے لگنے والے رنگ استعمال ہوئے تھے۔ وہاں روشنی تیز تھی لیکن اس انداز میں کہ اس کا اثر دوسرے حصے پر بالکل نہیں پڑ رہا تھا۔ یہ حال بلا شبہ ڈیزائننگ اور انٹیریئر ڈیکوریشن کا شاہکار
شمار تھا۔ اس کی منصوبہ بندی یقیناً کسی بین الاقوامی قسم کی کمپنی نے کی ہوگی۔ یہاں مخصوص سفید یونیفارم میں تربیت یافتہ بیرے اور اٹینڈنٹ تھے جو اتنی خاموشی سے حرکت کر رہے تھے کہ ان پر روبوٹ کا گمان ہوتا تھا۔ حال میں اکثر جگہوں پر لوگ موجود تھے۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔